الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم سے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کے متعلق چند عہد لیے گئے کہ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ وہ ترک نفاق پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ نیکی میں ان کا باطن اور ظاہر دونوں بالکل یکساں ہوتے ہیں، اور اس بنا پر ان میں سے کسی کا کوئی عمل ظاہر تو کجا مخفی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے سبب وہ کل کے روز آخرت میں رسوا ہو، کیونکہ اول تو حت الوسع برا کام کرتے ہی نہیں، اور اگر بمقتضائے بشریت ان سے بھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، یعنی ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں، جلوت میں اور خلوت میں کوئی فرق نہیں، تنہائی میں اور اجتماع میں کوئی فرق نہیں، نفاق نہیں۔ ابو العباس خضر علیہ السلام نے جب عمر ابن عبدالعزیز کو وصیت اس وقت فرمائی تھی جب ان سے مدینہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے فرمایا کہ عمر خبردار ایسا نہ کرنا، ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور پوشیدگی میں خدا کا دشمن، کیونکہ جس کی ظاہری اور پوشیدہ حالت یکساں نہ ہو وہ منافق ہے۔ یہ تو نفاق ہے کہ جس کی ظاہری اور پوشیدہ حالت یکساں نہ ہو وہ منافق ہے۔ خلوت صحیح نہیں، جلوت میں دیندار بنتا ہے۔ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس قدر روئے کہ آنسوں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، آخری زمانے میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو دنیا کو اعمال آخرت کے ذریعے سے، یعنی دنیا کو دین کے ذریعے سے طلب کریں گے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو اعمال آخرت کے ذریعے سے، یعنی دنیا کو دین کے ذریعے سے طلب کریں، یعنی یہ لوگ نرمی کے سبب بھیڑوں کے کھالے پہنیں گے، یعنی اپنی نرم خوئی کے سبب ایسے ہوں گے جیسے بھیڑیں غریب ہوتی ہیں، یا یہ مطلب ہو کہ واقعتاً بھیڑوں کے کھالے پہنیں گے تاکہ لوگوں پر اپنا زہد ظاہر کریں۔ بظاہر ظاہری شکل و صورت سے بڑے دیندار نظر آئیں گے، مگر اس دینداری حلیے سے یہ دنیا کمائیں گے۔ لوگ ان کی دینداری پر اعتماد کریں گے اور یہ اس سے ان کو دنیا کے معاملے میں دھوکہ دیں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ میرے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے مواخذہ نہ کروں گا؟ یہ میرے مقابلے میں دلیری سے کام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ بدعمالی کی پرواہ نہیں کرتے۔ خیر کچھ بھی ہو، خواہ وہ دھوکے میں مبتلا ہوں یا جری اور بے باک، میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جس سے ان کی عقلیں بھی حیران رہ جائیں گی اور ان کو اس سے بچنے کی سبیل معلوم نہ ہوگی، بالآخر وہ اسی فتنے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ محلم بن ابی صفرہ فرماتے تھے، میں ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہوں جس کی زبان اس کے فعل سے بڑی ہوئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے اچھی باتیں بیان کرتا ہو اور اعمال اس کے اچھے نہ ہوں۔ فرمایا میں ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہوں جس کی زبان اس کے فعل سے بڑی ہوئی ہو۔ مطلب یہ کہ وہ زبان سے اچھی باتیں بیان کرتا ہو اور اعمال اس کے اچھے نہ ہوں۔ عبد الواحد بن زید فرماتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جس مرتبے کو وہ پہنچے ہیں، اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو کسی بات کا کہتے تھے تو سب سے پہلے وہ خود اس کو کرتے تھے، جس بات سے وہ اس کو منع کرتے تھے اس سے خود ان سے زیادہ دور ہوتے تھے۔ یہ تو ان کے تدابع کے قول اور فعل کی حالت تھی، جو کہا کرتے تھے، جو بولا کرتے تھے وہ کیا بھی کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے ظاہر اور باطن کی بھی یہ حالت تھی
لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جس کا ظاہر اس کے باطن سے حسن بصری سے زیادہ ملتا جلتا ہو۔ جیسی ان کی خلوت تھی ویسی جلوت تھی، اور جیسے جلوت تھی ویسی ان کی تنہائی بھی ایسی خوبصورت تھی۔ اس لیے فرمایا تقوی یہ ہے کہ اگر دل کے خارے خیالات کو پلیٹ میں رکھ دیے جائیں اور اسے شرمندگی نہ ہو تو سمجھو یہ متقی آدمی۔ دل کے سارے جذبات، خیالات، ہاں، اور دل کی دنیا ایک پلیٹ میں رکھ دی جائے اور پھر دنیا دیکھے اور اسے شرمندگی نہ ہو تو سمجھو یہ متقی ہے۔ ہاں، تو باطن بھی ایسا ہو کہ واقعی اللہ کا ہے، یہ خلوتوں میں بھی اللہ کا ہے، اندر سے بھی اللہ کا ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے دل کا رونا یعنی مصیبت سے ندامت اور پیشوانی آنکھ کے رونے سے بہتر ہے۔ ایک تو ظاہر کا رونا ہے، وہ سر کی آنکھوں سے روتا ہے، اور ایک باطن کا رونا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے روتا ہے۔ فرما وہ زیادہ مبارک ہے جس میں اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، یہ بڑا مبارک ہے۔ فرمایا دل کا رونا یعنی معصیت سے ندامت اور پشیمانی آنکھ کے رونے سے بھی بہتر ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے دل ہانڈیاں ہیں اور دل والوں کے زبانیں ان کی ڈوئیاں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہانڈی کا سالن ڈوئی کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، یوں ہی دل کی بات زبان سے ظاہر کی جاتی ہے۔ پس جس طرح سالن کا اصلی مقر ہانڈی ہوتی ہے، یوں ہی عبودیت کا اصل معدن قلب ہونا چاہیے۔ زبان سے تو وہ ہونا چاہیے جو دل کے اندر، یعنی جس طرح تم منہ سے بندہ ہو یا یوں ہی دل سے بھی بندہ بنو، یہ نہ ہونا چاہیے۔ زبان سے تو عبودیت اور بندگی کا اقرار اور دل سے اس کا انکار۔ پہلے دل سے بندہ بنو پھر زبان سے بھی۔ مروان بن محمد فرماتے تھے مجھ سے جس کی کسی کی تعریف کی گئی، میں نے اس کو اس تعریف سے جو تعریف کرنے والوں نے کی تھی کمتر پایا، بجز حضرت وقی کے میں نے ان کو اس سے بڑھ کر پایا۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، ہاں، لیکن فرمایا حضرت وقی کو میں نے اس تعریف سے بھی زیادہ بڑا پایا۔ عتبہ بن عامر فرماتے تھے جب آدمی کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ واقعی میرا بندہ ہے۔ عتبہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ واقعی میرا بندہ ہے۔ خلوت، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ اس وقت بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ہزاروں پردوں میں ہے پھر بھی اللہ کا بندہ ہے، باطن بھی ظاہر کے مطابق، ہاں، تنہائی ہے، یہی تو اصل بندگی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تیرے ساتھ ہے جہاں بھی تو ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تو ہے، ہاں، غلط حرکت نہیں کرتا، دوست دیکھ لے گا، ابا اماں دیکھ لیں گے، ارے میاں دل سے کتنی غلط حرکتیں کر رہا ہے، اللہ بھی تو اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر واقعی بندہ ہے تو اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب اعمال میں افضل عمل مخفی گناہوں کا ترک ہے۔ سب اعمال میں سب سے بڑا عمل مخفی گناہوں کو چھوڑ دینا، جس پر دنیا میں کسی کی نظر نہیں پڑتی پھر بھی اسے چھوڑ رہا ہے۔ کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے نا، تو یہ سب سے بڑا عمل ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اسے یہ چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی نیکی۔ فرمایا سب اعمال میں افضل عمل مخفی گناہوں کا ترک ہے۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب آدمی مخفی گناہوں کو چھوڑ دے گا
تو وہ ظاہری گناہوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ اسے چھوڑ رہا ہے، تو جہاں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق بھی دیکھ رہا ہے، اسے بدرجہ اولا چھوڑ دے گا. کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر بھی بچ رہا ہے، اور پھر بھی اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے عبادات میں کوتاہی نہیں کر رہا. یہ بڑا نیک آدمی ہے، واقعی یہ بہت بڑا نیک ہے. نہ کوئی شرمندگی دنیا میں بظاہر، نہ کوئی کہنے والا، اور نہ کوئی اپنا حق مانگنے والا، اور نہ اس پہ کوئی شرمندہ کرنے والا، پھر بھی نہیں کر رہا غلط کام. یہ بڑا آدمی ہے. پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ کی کتنی عظمت ہوگی. یہ مخفی گناہوں سے بچنے والا یہ اللہ کی بڑی عظمت رکھتا ہے دل میں، اور اس کے دل میں اللہ کا بڑا احترام ہے، بڑا احترام، کہ صرف اسی کی خاطر یہ گناہ چھوڑ رہا. پتہ نہیں کتنا اس کے دل میں اللہ کا احترام ہے اور اللہ کی عظمت. ابو عبداللہ انطاکی فرماتے تھے سب اعمال میں افضل عمل مخفی گناہوں کا ترک ہے. کسی نے کہا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب آدمی مخفی گناہوں کو چھوڑ دے گا تو وہ ظاہری گناہوں کو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا. اور پھر فرمایا جس کا باطن اس کے ظاہر سے افضل ہو یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، اور جس کا ظاہر باطن دونوں مساوی ہوں یہ اعتدال ہے، اور جس کا ظاہر اس کے باطن سے بڑا ہوا ہے یہ ظالم ہے. اللہ اکبر. جس کی تنہائی زیادی پارسا ہے اس کی جلوت سے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اور اس کی تنہائی اور جلوت دونوں برابر ہیں، یہ بھی انصاف کر رہا. اور جس کی تنہائی تو گندی ہے، ناپاک ہے، اور جلوت میں بڑا بزرگ ہے، یہ آدمی تو ظالم ہے. یہ آدمی تو ظالم. جس کی تنہائی پارسا ہے، پاکیزہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، ہاں ظاہر سے بھی زیادہ، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی. تو تنہائی بھی بہتر ہو، وہ بھی پارسا ہو، وہ بھی پاکیزہ ہو. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی خلوت کے گناہوں کو چھوڑ دے. فرمایا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل. کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ایک چیز نہیں، اللہ ہے، اللہ دیکھ. یعنی کتنی خلوت کے گناہ ہیں. بہت سارے سچ یہ ہے کہ ہم گناہ اس لیے بھی چھوڑ، یار کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے. غنیمت ہے وہ بچنا بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جو خلوت میں آدمی گناہ سے بچے گا اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس میں تو پتہ نہیں کس درجے کا خلوص ہے اور کس درجے کا اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور احترام ہے. وہ تو بہت بڑی نیکی. یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو اپنے اعمال کو میری رضا کے لیے مخفی رکھیں، طلب جاہ اور مال کے لیے لوگوں پر ظاہر نہ کریں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو ان پر ظاہر کر دوں گا، اور ایسی مضمون اس سے پیشتر بھی گزر چکا ہے. سبحان اللہ. جو خلوت میں تنہائیوں میں اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کا، احترام کا خیال رکھتا ہے، اللہ مخلوق کے دلوں میں، جلوت میں اس کا احترام، عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. جو اپنی نیکیوں کو چھپائے گا اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یہ لوگوں سے چھپا رہا ہے، لوگوں سے نیکیاں چھپا رہا ہے، لیکن اللہ لوگوں پہ ظاہر کر دے گا، اس کی عزت بڑھا دے گا. یہ چھپا چھپائے کر رہا کہ پتہ نہ چلے میری نیکیاں. فرمایا ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اپنے اعمال کو میری رضا کے لیے مخفی رکھیں، طلب جاہ اور مال کے لیے لوگوں پہ ظاہر نہ کریں. میں وعدہ کرتا ہوں میں ان کو ان پہ ظاہر کر دوں گا،
ابو عبد الرحمن زاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرمایا کرتے ہیں، ارے میری بدبختی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ امانت کا معاملہ کیا اور اپنی پروردگار کے ساتھ خیانت کا، اے کاش کہ میں اس کا الٹا معاملہ کرتا، اور یہ فرما کر رونے لگے کہ اللہ کے معاملے میں تو میں خیانت کر رہا اور بظاہر لوگوں کے نظروں میں بڑا امانت دار بنا ہوں۔ مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے، جو شخص لوگوں کو ایسی بات کا حکم کرے جس تک اس کا حال نہیں پہنچا، وہ خود اس پر عامل نہیں، وہ تو نفاق ہے، بجز اس صورت کے کوئی از خود اس سے اس کا حکم دریافت کرے، ایسی حالت میں بتلانے کا مذائقہ نہیں۔ فرماتے تھے، دیکھنا یہ نہ ہو کہ دن میں نیک ہوں اور رات میں بد شیطان، یعنی یہ نہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی نیکی کا یقین دلانے کے لیے ان کے سامنے اچھے کام کرے، اور جب لوگ نہ دیکھتے ہوں تو شیطانی افعال کا مرتکب ہو، ایسا نہ کر۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مقولہ پہلے بیان ہو چکا کہ میں نے اپنے علم کو اپنے عمل پر پیش کیا تو میں نے اپنے نفس کو اپنی معلومات پر عامل نہ پایا۔ زبیر ابن عوام فرمایا کرتے تھے، تم اپنے نیک کاموں کا بھی مخفی ذخیرہ کرو جس طرح تمہارے پاس برے کاموں کا مخفی ذخیرہ ہے۔ اتنا تو کرو، جیسے تم چھپ کے گناہ کر رہے ہو تو اتنا تو مقابلہ ہو جائے کہ تمہارے پاس چھپی ہوئی نیکیاں ہی بہت ہوں تاکہ ان سے کفارہ تو ہو جائے۔ معاویہ بن فرا رحمۃ اللہ علیہ یہ قول پہلے بھی گزر چکا ہے، کوئی جو مجھے ایسا شخص بتلا دے جو رات کو روتا ہو اور دن کو ہنستا ہو، مطلب یہ کہ ایسے لوگ کم ہیں، راتوں کو رونے والے، دن کو ہنسنے والے۔ ہاں لوگوں کے سامنے رونے والے تو بہت، راتوں کی غفلت میں زندگی گزر جاتی، راتوں کو روتا ہو اور دن کو بولتے ایسے ہی تو ہنستا پھنستا آدمی ہے، بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو اصل رات کا رونا ہے، تنہائیوں کا رونا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا جو تنہائی میں بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے میری یاد کی وجہ سے ایک آنسو بھی بہہ پڑا، ایک آنسو، وذکر اللہ خالیا، اکیلے تنہائی میں، اسے میں اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میں نے 30 برس سے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے مجھے اللہ کے سامنے شرم آئے۔ میں 30 برس تک تنہائیوں میں، خلوت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مجھے اللہ کے سامنے شرم آئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کا انعام ہے کہ میں نے 30 برس سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے شرم آئے بجز اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں شرماؤں اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میمون مہربان فرماتے تھے، اچھا ظاہر بدون اچھے باطن کے ایسا ہے جیسا پاخانہ جو باہر سے آراستہ اور پیراستہ ہو اور اندر بدبو اور گندگی ہو، جو ایسے مال پر اترائے اور اس سے حاصل نہ ہو، یا جو ایسے مال پہ اترائے جو اسے حاصل نہ ہو، اس کا قذف اس کی تکذیب کرے گا۔ یعنی باطن تو گندا ہے، ظاہر بڑا اچھا ہے۔ فرمایا اس پاخانے کی طرح ہیں جو اوپر سے بڑا آراستہ پیراستہ ہے اور اندر بدبو ہی بدبو، اندر گند ہی گند ہے۔ بس یہ ہے اس حالت اس شخص کی سمجھو جو ان اعمال پہ فخر کرتا ہے جو اس نے اعمال کیے بھی نہیں۔
بلال بن سعد فرماتے تھے جب فقیر زہد کا ناحق دعویٰ کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستے ہوئے تمسخر کرتے ہوئے اس کے گرد ناچتا ہے کہ اپنے آپ کو زائد بتا رہا، تو بڑا خوشیاں مناتا ہے، اس کے گرد ناچتا ہے کہ اس نے میرا کام کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو خالص ایمان نصیب نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ یہ جان نہ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، یہ علم اس کے اندر راسخ نہ ہو جائے، اس بنا پر وہ کوئی کام علی الاعلان تو کجا خفیہ بھی ایسا نہ کرے جس سے وہ قیامت کے دن رسوا ہو۔ خالص ایمان جب ہوگا تبھی ہوگا جب وہ خلوت کے اندر بھی اللہ سے شرمائے گا، اللہ سے شرمائے گا۔ مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے اگر تم میرے ان افعال کو جان لو جو میں تم پہ دروازے بند کر کے تنہائی میں کرتا ہوں تو تم میں سے کوئی میرے گرد نہ بیٹھے۔ میں کہتا ہوں یہ ان کا ارشاد کسر نفسی کی وجہ سے تھا، تواضع کی وجہ سے تھا، نہ بنائے واقعہ۔ خدا یہ دولت ہر مسلمان کو نصیب فرما دے کہ اعمال تو اچھے کرے باطن کے، تنہائیوں کے، لیکن پھر بھی خیال یہ ہو کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ اگر دنیا والے دیکھ لیں تو میرے پاس کوئی بیٹھ ہی نہ سکے۔ یہ کسر نفسی ہے، یہ تواضع ہے۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں پر ریا غالب ہے، لوگوں کے سامنے اپنا عابد ہونا ظاہر کرتے ہیں اور ان کے دل آپس کے کھوٹ، کینہ اور عداوت سے لبریز ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا فرما دے۔ جس قدر اللہ سے تعلق اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو آدمی تنہائیوں میں اللہ سے شرمائے گا۔ اصل میں لوگوں کے دیکھنے کا یقین ہے، اندر یہ بات بیٹھی ہوئی، بھائی دیکھ رہا ہے، اماں دیکھ رہی ہے، ابا دیکھ رہا ہے، بزرگ دیکھ رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا یہاں معاملہ راسخ نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے تنہائی بھی ایسی ہے جیسے جلوت ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک جلوت ہی جلوت ہے۔ پھر تو کوئی ایسی جگہ پائے گا ہی نہیں جہاں یہ کسی سے چھپ کے گناہ کرے، بولے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیسے کروں گناہ؟ اور اللہ کا علم سب سے بڑا، قدرت بڑا، اور میرا وہ بڑا محسن ہے، وہ ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر تو دھرتی پہ اسے کوئی جگہ ملے گی نہیں۔ اور اگر بشری تقاضی کی وجہ سے کر بیٹھا تو اس محسن کو ناراضگی کے ساتھ پھر رات نہیں گزار سکے گا، پہلے منائے گا پھر سوئے گا، پہلے اسے منائے گا پھر سوئے گا، پہلے راضی کرے گا پھر سوئے گا۔ تو نفاق سے بچا جائے، نفاق سے کہ باطن کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور۔ اللہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا فرما دے۔ ہاں، اس کے لیے ہر وقت اللہ کا دھیان، اور اس کا آسان ترین طریقہ عرض کیا تھا کہ ایک تو مسنون دعاؤں کو یاد کریں، گھر میں داخل ہونے کی، بازار میں جانے کی، کمرے میں جانے کی، دودھ پینے کی، کھانے کی، قضاء حاجت کی، مسجد میں، مسجد سے نکلنے کی مسنون دعائیں، اس سے بھی اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو سوچیں۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی نعمتیں اس کی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت تو آدمی استعمال ہی کرتا ہے نا۔ تو ان دو چیزوں کی برکت سے اللہ کا دھیان نصیب آتا ہے۔ پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے آدمی کو حیا، شرم آتی، جو اتنا کچھ کر رہا میں اس کی نافرمانی کرتا۔ تو تنہائیوں کو سنبھالنا بہت ضروری، اسے صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں، خوبصورت بنائیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے، 100% پکی بات ہے، جس کی تنہائی جتنی خوبصورت ہوگی اس کی جلوت اتنی خوبصورت ہوگی۔
یہ نہیں ہو سکتا کسی کی تنہائی کی زندگی خوبصورت پاکیزہ طہارت والی نیکی والی اور جلوت ایسی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہی ہوگی جس کی تنہائی اچھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔